اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكریم وذکرهم بأیام اللہ۔ برادران و خواہران ایمانی، آج 3 سفر المظفر ہے اور آج کے دن 2 مخصوص اوکیجنز اور ایونٹس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک تو آج تیسرا دن ہے کہ کاروان اسیران کربلا شام میں رکا ہوا ہے۔ غرۃ السفر میں یہ کاروان بلاد شام میں پہنچ گیا تھا۔ 4 سفر کو یہ کاروان دربار یزید میں لایا گیا۔ یہ پورے 3 دن یعنی 1، 2 اور 3 سفر کاروان اسیران کربلا بلد شام کے باہر اور بازار کے اندر اور پھر ایونچولی باب الساعات پر کھڑا رہا۔ اس اعتبار سے 3 سفر المظفر اسیران کربلا کا دن ہے۔ ہر جگہ سے سفیر، وزیر، امیر، رئیس بلوائے جا رہے تھے تاکہ آل محمد علیہ السلام کے گھر والوں کو بازار و دربار میں پیش کیا جائے۔ اس اعتبار سے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یہی وہ شام کا بازار و دربار تھا کہ جس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو 37 سال تک بعد واقعہ کربلا خون رلایا۔ کاروان اسیران کربلا میں خانوادہ عصمت و طہارت کی بیویاں تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام تھے، امام باقر علیہ السلام تھے، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب رباب و لیلہ، لبابہ و فضہ، فاطمہ کبریٰ، رقیہ بنت الحسین الملقب سکینہ اور دیگر مخدرات تھیں، اور کچھ اصحاب الحسین کے اہل خانہ تھے۔ انہیں بازار میں سے گزارا گیا۔ سر امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس آیت کی تلاوت لوگوں نے سنی۔ سہل بن سعد ملا جو صحابی رسول تھا، اور بھی کچھ صحابی رسول کے ملے۔ کچھ کنیزیں بھی ملی جو خانوادہ عصمت و طہارت کی خدمت پر مأمور تھیں۔ 15 اذان علی و بطول کی بہو بیٹیوں نے بازار شام میں سنی۔ 3 گھنٹے تک باب الساعات میں یہ قافلہ رکا رہا، اور سینکڑوں ہزاروں کی موجودگی میں اس کاروان اسیران کربلا کو دربار یزید، جسے الجامع الاموی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، پیش کیا گیا۔
وہاں پر سر امام حسین علیہ السلام کو ایک تشت پہ رکھا گیا اور یزید ملعون چھڑی لگاتا تھا، اور وہاں بیٹھے ہوئے سفیر روم نے کہا تھا کہ یزید یہ چھڑی ہٹا لے، اس لیے کہ میں ایک ڈیلیگیشن میں تیرے رسول کی خدمت میں گیا تھا اور تیرا رسول ان لبوں کو چومتے چومتے تھکتا نہ تھا۔ یہ تو ایک ایونٹ ہے۔ دوسرا ایونٹ آج یوم شہادت حضرت زید شہید علیہ السلام ہے۔ زید شہید حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت زید شہید نے قیام کیا اموی حکام کے خلاف۔ جب اموی حکام نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور کنٹینیویشن کی، جاری رکھا ان مظالم کو، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں حضرت زید شہید، جو کہ امام سجاد علیہ السلام کے انتہائی خوبصورت، خوب سیرت، عالم و فاضل، فقیہ فرزند تھے، جن کے القاب میں شہید، فقیہ اہل بیت، عالم آل محمد، زید الازیاد مشہور ہے۔ وہ انتہائی زاہد و متقی و پارسا، پرہیزگار، شب زندہ دار، تہجد گزار اور وقت کے اولیاء میں شمار ہوتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خاندان یزید کی بچی کھچی باقیات کے مظالم سادات بنی ہاشم پر، سادات بنی فاطمہ پر شد و مد سے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے قیام فرمایا۔ ان کا قیام یقیناً ظالم کے خلاف وہ دفاعی جہاد تھا جو ہر مسلمان کو حق ہوتا ہے۔ کجا بے رسد کہ وہ مسلمان کہ جو کل ایمان کا پڑ پوتا بھی ہو، سید الشہداء کا پوتا بھی ہو، آدم آل محمد نوح اہل بیت، سجاد و عابد زین العابدین، سید الساجدین، ذو الصفنات، راوی کربلا، بانی مجالس امام حسین حضرت امام علی بن الحسین سلام اللہ علیہ کا فرزند بھی ہو، اور باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا بھائی ہو، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا چچا ہو۔ آپ کی مادر گرامی حوریہ کہلاتی ہیں، جو امیر مختار ثقفی کے دور میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ نے عقد فرمایا۔ آپ کی زوجہ جناب ریتا، یہ حضرت عبداللہ ابن محمد حنفیہ ابن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی دختر نیک اختر تھی۔ یہ بھی بڑی زاہد اور پرہیزگار تھیں، اور انہیں بھی ظالم حاکم نے اتنے تازیانے مروائے تھے
اور پھر انہیں شہر کے باہر ان کی باڈی کو رکھوا دیا اور یہ زخموں کی تاب نہ لا کر خود منصب شہادت پر فائز ہوئی۔ حضرت زید شہید علیہ السلام جو انتہائی اہم شخصیت تھے محمد و آل محمد علیہ السلام کے خانوادہ کی، ان کو بھی بڑے ظلم و جور سے حکام وقت نے شہید کیا۔ بعض روایات میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ ان کی پیشانی میں ایک ایسا تیر لگا تھا جو نکل نہیں رہا تھا۔ بلوایا گیا جراح کو، جراح نے جب تیر نکالا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو نہر میں دفن کیا کنارے پر، اور آپ کی باڈی کو درختوں کے پتوں سے قبر کر دیا، نشان قبر کو بھی مٹا دیا کہ پتہ نہ چلے، مگر جراح نے جس سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ہرگز گورنر کو اطلاع نہیں دے گا، اس نے جا کر جاسوسی کر دی۔ جیسے ہی پتہ چلا تو امام زادے کے بدن مطہر کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد بے حرمتی کی گئی۔ اموی حاکم نے گورنر کو خط لکھا تھا کہ زید شہید کے سر کو کاٹ کر میری طرف شام بھیج دیا جائے۔ گویا آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر شام بھیج دیا گیا، اور آپ کے بدن مطہر کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ کناسہ نامی ایک علاقہ ہے کوفہ کا، وہاں پر آپ کے بدن مطہر کو بہت عرصے تک سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ ظالموں نے کوشش کی، بے حرمتی کی، کہ آپ کو بے لباس سولی پہ لٹکایا گیا۔ اسی اثناء میں ابھی باڈی گئی نہ تھی کہ ایک خاتون نے اپنا حجاب ادھر پھینکا، خود باڈی نے اس کو اوڑھ لیا، اور جب وہ ریموو کرنے کی کوشش کی گئی تو اسپائڈر نے جالا تن دیا۔ جیسے ہی یہ جالے کو ہٹانا چاہتے کہ حرمت سطر کو زائل کرنا چاہتے، تو دوبارہ مکڑی کا جالا خود بخود آ جاتا، اور ایک لمحے کے لیے بھی امام زادے کے بدن مطہر کو بے لباس ہونے کی بے حرمتی سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ ایک شخص آیا اور اس نے جسارت کرنا چاہی اس سولی سے جس پر آپ کا بدن مطہر لٹکایا گیا تھا۔ اللہ کی ذات نے اس کو سزا دے دی، اس کا ہاتھ ظاہراً شل ہو گیا اور اس کو عذاب ہو گیا۔ دو اور لوگ بھی آئے، ان میں سے ایک کی آنکھیں باہر آ گئیں ہنگام قبض روح، اور دوسرے کو بھی اپاہج ہو کر دنیا سے جانا پڑا۔ حتیٰ کہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم رؤیا میں دیکھا، جنہوں نے اپنے اس بیٹے کے بدن مطہر کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھا، تو فرمایا کہ کیا امت میری اولاد کا میرے بعد یہ حال کرے گی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ بنی امیہ اپنے مظالم سے باز آئے، اور نہ بنی ہاشم اپنی خدمت اسلام سے
बाज आए। आपके अलकाब में एक लक़ब हलीफुल कुरान भी है कि हमेशा आप कुरान के साथ रहते थे। बाज़ मुअर्रिखीन ने, जैसे इब्ने असाकिर ने, आपके सने विलादत के बारे में 78 हिजरी लिखा है, बाज़ ने 75 लिखा है, बाज़ ने 80 भी रकम किया है। आपकी मादर गिरामी, जिनका नाम मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जनाब हौरिया, ये सिंध से ताल्लुक़ रखती थी, जो हिंद का हिस्सा था, अभी पाकिस्तान नहीं बना था, और वहाँ के मुतमव्विल तरीन बादशाहों की, हुक्मरानों की औलाद में से एक थी। हज़रत ज़ैद इब्न अली अश-शहीद अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के बारे में यह कहा जाता है कि आप जब किसी महफिल व मजलिस में होते तो आप नुमायाँ होते थे, इसलिए कि आपका रंग भी उजला, आपकी आँखें बड़ी स्याह और चमकदार थीं, और आपका चेहरा बहुत ज़्यादा पुरवकार था। आपके रूहानी इर्तिक़ा के बारे में और आपके मानवी उरूज के बारे में कहा जाता है कि आपके चेहरे से एक तरफ वजाहत हाशमी नज़र आती थी, दूसरी तरफ शजाअत हैदरी नज़र आती थी। हज़रत ज़ैद इब्न अली अश-शहीद ने जो क़याम फरमाया, अगरचे उसमें हुक्म इमाम जाफ़र सादिक नहीं था, ताहम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मना भी नहीं फरमाया था, इसलिए कि इमाम जानते थे कि इसका अंजाम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ताहम जो एक आम मुसलमान पर भी दिफाई जंग रवा होती है, वही जिहाद दिफाई आपने किया, जबकि आप तो काली तिलबुल मासूम थे और औलिया उल्लाह में से थे। यजीद मलऊन के बाद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक हाकिम हुआ। इसका दौरे हुकूमत 105 से 125 तक था, बीच में और भी आते रहे। 20 साल तक ये हाकिम रहा और इसने हर मुमकिन सादात किराम पर मजालिम ढाए। हज़रत ज़ैद शहीद ने हिशाम इब्न अब्दुल मलिक के ख़िलाफ़ क़याम किया था, और यही वो हाकिम उमवी था कि जिसके ज़माना में सियासी खलफशार बहुत ज़्यादा हो चुका था, मजालिम बनी उमैया के हद से बढ़ गए थे, और आपने फल यरग़बिल मोमिन लिक़ा रब्बिह अपने जद्द बुजुर्गवार के इस इरशाद को देखते हुए, अला तरौना इलल हक़ ला युअमलु बिह व इलल बातिल ला युनहा अन्हु, इस इरशाद गिरामी के तहत हैहात मिन ज़िल्ला के पेश नज़र वल्लाहि ला उअतीकुम बियदी इअता अव्वलीन व मिथली ला युबायु मिथला के परताव में क़याम फरमाया। हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम आले मोहम्मद की बड़ी अहम शख्सियत थे। ये ज़ैदी सादात, हुसैनी सादात, इन्हीं की औलाद अतहार में शुमार होते हैं। हज़रात व ख़वातीन, आज की जो मजलिस है हमने अल महदी टीवी पर इसलिए कायम की कि हम चाह रहे थे कि इतनी बड़ी जो अहम तारीख़ है और अहम मखसूसी है, इसको हम वक्त पर डेट वाइज ज़रूर मनाएं। बल्कि मैं दरख्वास्त गुजार भी हूँ तमाम अपने भाई बहनों से, बुज़ुर्गों अजीज़ों से कि 3 सफ़र मुज़फ़्फ़र को सालाना तौर पे
حضرت زید شہید علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کیا کریں اور اسیران کربلا کے ساتھ ساتھ اس تاریخ کو بھی منایا کریں. جیسے 4 صفر دربار کی بہت بڑی مخصوصی ہے، اور 7 صفر جیسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہے. ان اوکیجنز کو، ایونٹس کو منانا چاہیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کا یہ حکم وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ہمیں ان ایام کی یاد تازہ کراتا ہے کہ ہمیں یہ ایام منانے چاہیے. اور پھر مولا علی فرماتے تھے سلام اللہ علیہ، شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. اللہ تعالی ہم سب کو خوشی میں خوشی، غمی میں غمی کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. جن مناطق میں عشرات چل رہے ہوتے ہیں یا جن مناطق میں مجالس سے عزا کنٹینیو ہوتی ہیں، ان میں اگر 7 صفر بیچ میں آ جائے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر پاک ضرور کرنا چاہیے. ویسے تو خیر کلو یوم عاشورہ کلو ارزن کربلا کے تحت گریہ کرنے میں یا غم منانے میں کوئی قباحت نہیں، تاہم ان کا ذکر پاک بھی ہو جانا چاہیے. حضرات و خواتین یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بعض شہداء کی لاشوں کا مصلح کیا گیا. ان میں سے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام وہ پہلے شہید ہیں، شہید کوفہ، غریب کوفہ، کہ جن کے سر کو دارالامارہ کی چھت پر لٹکا دیا گیا تھا اور جن کے بدن کو پورے کوفہ میں پاؤں میں رسی ڈال کے پھرایا گیا. شہدائے کربلا کے بعد، شہدائے کربلا میں سید الشہداء کی لاش اطہر سے اور نعش ابو الفضل سے اور پھر نعش اصغر علی اصغر سے بڑی بے حرمتی کی گئی. اور اسی طریقے سے پھر حضرت زید شہید علیہ السلام کی جو پاکیزہ لاش تھی، اس کی بے حرمتی کی گئی. سر کو کاٹا گیا، سر بعد میں ملا تھا اور سر بھیجا گیا تھا. تو جہاں پر یہ میدان موتا ہے، یہ جورڈن میں آج کل ہے، جہاں پر حضرت جعفر طیار علیہ السلام دفن ہیں، وہیں قریب میں تھوڑے ہی فاصلے پر آپ کے سر مقدس کو دفن کیا گیا. آپ کی لاش بعد میں جلا دی گئی تھی اس اموی حاکم کے ذریعے کہنے سے. جو حاکم تھا، گورنر تھا کوفہ کا، اس نے آپ کی لاش کو جلا دیا اور خاک کو فضا میں بکھیر دیا. یہ بھی روایات میں نے دیکھا ہے کہ جب سولی پر لاش لٹکائی گئی تھی جلانے سے پہلے، تو جیسے یہ لاش کا رخ موڑتے تھے تو خود بخود لاش قبلہ رخ مڑ جاتی تھی اور سطر بھی خود بخود قائم ہو جاتا تھا. نہ یہ قبلے سے رخ موڑ سکے اور نہ یہ لاش مطہر کی اس اعتبار سے بے حرمتی کر سکے کہ بے لباس کر پائے. حضرات و خواتین، الحدائق الوردیہ ایک کتاب ہے، اس میں کچھ روایات میں نے دیکھی ہیں. امالی شیخ مفید کے اندر کچھ روایات میں نے دیکھی ہیں. جس شخص نے ہاتھ لگایا تھا اس سولی پر اور حرزہ سرائی کی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. اور اسی کتاب الحدائق الوردیہ میں، الحدائق الوردیہ میں لکھا ہے کہ بدن مطہر زید شہید کو دار پر دیکھ کر ایک اور
شخص نے جو حرزہ سرائی بھی کی اور جسد مبارک پر پتھر پھینکا، اسماعیل ابن آمری، یسمع آمری کے مطابق موت کے وقت اس ازرما نامی شخص کی آنکھیں دو بلوری شیشوں کی طرح وحشتناک طریقے سے باہر نکل آئی تھیں، اور دوسرا شخص بھی اسی طرح ذلیل و رسوا ہو کر دنیا سے اپاہج ہو کر مرا تھا۔ حضرت زید شہید کے ظاہراً کچھ حصے بدن کے ایسے تھے کہ جن کو نظر آتش نہیں کیا گیا۔ اگر آپ نجف اور کربلا کے درمیان حلہ کے قریب جہاں پر وہ پتھر موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی جگہ والا، اور جہاں حضرت قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی دفن ہیں، اور مقبرہ علماء حلہ بھی ہے، اس کے قریب آپ روضہ دیکھتے ہیں۔ دو روضے ہمیں حضرت زید کے ملتے ہیں، ایک وہی جورڈن میں جو سر مبارک پر روضہ بنایا گیا تھا، اس پہ آج بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مشہدو زید الشہید ہے، وہاں پر سر دفن ہے جناب کا۔ اور اسی طریقے سے جو باڈی کے کچھ حصے بچ گئے تھے ان کو یہاں حلہ میں دفن کیا گیا۔ یہاں پر بھی زید شہید کا روضہ بھی بنا ہوا ہے، اور مقام ایوب علیہ السلام جہاں لکھا ہے وہیں پر مقام زید شہید بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ پتھر کی تختی بھی لگی ہے جہاں سر مبارک رکھا گیا تھا، اور اس جگہ کو راباہ کے طور پہ پکارا جاتا ہے، جو موتا کے قریب ہے جورڈن کے اندر۔ 25 سال قبل اس فقیر کو بھی اس جگہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا کاروان حج کے ساتھ۔ سر جو جناب کا تھا مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی دفن ہو گیا تھا، سر مبارک آپ کا مدینہ نہیں آیا، اور بدن مطہر بھی آپ کا حلہ نامی شہر کے قریب جو بچے کھچے اعضاء تھے وہاں تک پہنچے، اور باقی خاکستر ہوا میں اڑا دی گئی تھی۔ آج کی یہ مجلس ہم نے صرف حضرت زید شہید کی یاد میں قائم کی ہے، اس لیے کہ بعض ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ بالکل نہیں ہوتا۔ عموماً ایام ازاں میں جہاں تک میرا حافظہ قائم کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں بھی مجلس زید شہید کے نام سے قائم ہو۔ آئندہ کے لیے میں درخواست گزار ہوں کہ حضرت زید شہید علیہ رحمت کی، علیہ السلام کی، علیہ الرضوان کی، یہ ساری جو نسبتیں ہیں ان کی طرف دینا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اہل بیت کی معتبر فرد ہے، فقیہ اہل بیت ہے، عالم آل محمد ہیں، زید الازیاد ہیں، آپ شہید ہیں، اور آپ نے اپنے جد پاک کے انتقام کی سعی کی، کوشش کی، جس کا یقیناً اجر و ثواب ہی نہیں بلکہ بلندی درجات بھی نصیب ہونا لازمی ہے۔ اور آپ نے وقت کے حاکم کے خلاف جو اعلان جنگ کیا، آپ نے ہم سب کو یہ سبق دیا کہ کس طریقے سے وقت کے ظالموں کے خلاف محدود وسائل کے ساتھ بھی لڑا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زید شہید کو یاد رکھنے، ان کی فکر سے آشنا ہو کر انتقام خون حسین اور انتقام شہدائے کربلا، انتقام اسیران کوفہ و شام، انتقام سادات کرام کی توفیق خیر
نصیب فرمائے۔ مصائب میں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ وہ لاش ہے کہ جس کی میکسیمم پامالی کی گئی، سر کاٹا گیا، سر کاٹ کے ملعون ابن عمر نے بھیجا حاکم شام کو شام کی طرف، کوفہ میں کناسہ نامی علاقے میں سولی پر آپ کے بدن مطہر کو لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کے بدن مطہر کو نظر آتش کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان ملاعین کو ہمیشہ کے لیے فی النار فرمائے، اور فکر زید شہید کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے، اور اللہ امت مسلمہ کو حضرت زید شہید کا مقام سمجھنے، ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ میں آخر میں کر دوں۔ ایک فقہ زیدیہ ہے جو یمن میں اپلیکیبل ہے، یہ میں آپ کے لیے بالکل واضح کر دوں۔ حضرت زید شہید علیہ السلام نے کوئی نئی فقہ تدوین نہیں فرمائی، بلکہ وہ فقہ جعفریہ پر ہی عمل پیرا تھے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہی اپنا امام مانتے تھے، جس طرح کہ حضرت محمد حنفیہ خود اہل بیت کی ایک فرد تھے، مگر وہ بھی اہل بیت بنی ہاشم کی فرد ہوتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام کو اپنا امام مانتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت زید شہید کے جو فرامین ہیں، جو ارشادات ہیں، جو ان کا جذبہ اجتہاد ہے، اور جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، جو 46 سالہ دور میں آپ نے کی ہے، کیونکہ آپ کی جو شہادت کا سال ہے وہ 122 ہے، اور بعض معتبر روایات میں نے 76 ہجری آپ کا سن مبارک ولادت کا دیکھا ہے۔ 46 سالہ زندگی میں جو آپ نے اسلام کی خاطر کارہائے نمایاں کیے، ہم سب کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔